السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد ترین۔ ناظرین، ایران امریکہ جنگ کے تباہ کن نتائج جو ہیں وہ دنیا بھر پر مرتب ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کی معاشی حالت پر بہت زیادہ اس نے اثر کیا ہے اور بہت تباہ کن اثرات پاکستان پر مرتب ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے اور پیٹرول لوگوں کی قوت خرید سے باہر چلا گیا ہے۔ اس پیٹرول کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، غریب آدمی بہت پریشان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پورے ملک بھر کے جو چھوٹے شہر ہیں جنوبی پنجاب کے اور سندھ کے، وہاں 6 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ بڑے شہروں میں 2 سے 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اور اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کارخانے جو ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ لوگ بہت پریشان ہیں۔ مارکیٹیں 8 بجے بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور بہت سارے بڑے تاجروں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی صبح ہم نے 10 بجے کھولنی ہے مارکیٹ دکان اور 8 بجے بند کر دینی ہے۔ ہم جو اپنی لیبر جو ہمارے پاس کام کرتی ہے ان میں سے تو ہمیں 40% لوگ جو ہیں وہ رکھیں گے اور 60% ہم فارغ کر دیں گے۔ اگر ہمارے پاس 6 لوگ ہیں تو 6 لوگوں میں سے ہم 2 لوگ رکھیں گے اور 4 لوگ فارغ کر دیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ بے روزگاری کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے۔ حکومت اس بارے میں کوئی نہیں سوچ رہی۔ آپ یقین کریں کہ روٹی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، نان کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، کوئی کنٹرول کرنے والا ہی نہیں ہے۔ یہاں اسلام آباد میں جو وفاقی دارالحکومت ہے اور یہاں ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ہر وقت پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، آئی جی اسلام آباد کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری اور انتظامی جگہ میں جو شعبے ہیں ان میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ مگر یہاں مہنگائی جو ہے یہ پورے ملک میں بہت زیادہ ہے۔ مجھے راجن پور سے، ڈیرہ غازی خان سے، وہاڑی سے، خانے وال سے اور بہت سارے مختلف شہروں سے لوگوں نے فون کر کے بتائے ہیں کہ 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اب آپ بتائیں جہاں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی وہاں لوگ کیا کریں گے، کس طرح اپنا کاروبار زندگی چلائیں گے، کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو یہ جو جنگ ہے اس نے دنیا میں جہاں بہت زیادہ اثرات مرتب کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی معاشی حالت پر بہت زیادہ اثر ہوا ہے۔ یہ معاشی حالت کی وجہ سے میں پہلے کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں، اپنے ویلاگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ سوویت یونین کے پاس ہم سے زیادہ بم تھے، ہم سے زیادہ فوج تھی، ہم سے زیادہ جرنیل تھے، اور ہم سے زیادہ ان کے پاس گولہ بارود تھا، لیکن جب ڈبروٹے کے لیے وہاں لائن لگی، معاشی حالت ان کی بیٹھی تو سوویت یونین بکھر گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے حکمرانوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ یہاں بجلی جو ہے وہ بہت مہنگی کر دی گئی ہے اور وہ بھی آ نہیں رہی۔ اسی طرح گیس بہت مہنگا کر دیا گیا ہے، گیس نہیں آ رہا، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ چھوٹے شہروں میں تو گیس 8 گھنٹے 10 گھنٹے لوگوں کو نہیں ملتی۔ لوگ بہت پریشان ہیں۔ حکومت اس جانب کوئی نہیں سوچ رہی۔ سب نغارے بجا رہے ہیں جی کہ مذاکرات ہو گئے، پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر بڑا جو اجاگر ہو گیا ہے، پاکستان کی کارکردگی بڑی اچھی ہوگی۔ بھائی بین الاقوامی کارکردگی جو ہے غریبوں کو روٹی تو نہیں دیتی نا کھانے کے لیے۔ غریبوں کی روٹی کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ غریبوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ سرکاری سطح پر نوکریاں نہیں ہیں، لوگوں کو نوکریاں نہیں دی جا رہی، جو ہیں ان کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا لوگ کہاں جائیں گے؟ نجی شعبے میں ویسے جو ہیں ملازمتیں نہیں ہیں، نجی شعبے والے ویسے لوگ جو ہیں نکال رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی میڈیا کی جو انڈسٹری ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہاں لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ میڈیا انڈسٹری کے لوگوں کو پہلے کوئی تحفظ نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک معاشی بحران آیا ہوا ہے۔ معلوم نہیں ہمارے حکمرانوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، یہ کیوں نہیں سمجھتے۔ ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 25 سے 30 سال کے دوران جو بھی وزیر خزانہ ہے وہ IMF کا آدمی تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ابھی اورنگزیب صاحب ہیں، ان سے پہلے حفیظ شیخ صاحب تھے۔ کسی نے ایک دفعہ حفیظ شیخ صاحب کو کہا کہ جی ٹماٹر 150 روپے کلو ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ٹماٹر تو 17 روپے کلو بک رہے ہیں مارکیٹ میں۔ اس لہجے میں انہوں نے بات کی۔ تو حکومت کے پاس کوئی ایسا معاشی پروگرام نہیں ہے جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں بالشمول پیپلز پارٹی، جن کے پاس پہلے ایک الگ معاشی پروگرام ہوتا تھا، اس کے پاس بھی کوئی معاشی پروگرام نہیں ہے۔ موجودہ مسائل کا حل کوئی نہیں ہے کہ عوام کو تعلیم کہاں سے ملے گی، صحت کیسے فراہم کی جائے گی، سرکاری اسپتال میں ادویات نہیں مل رہی، لوگوں کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے۔ یہ اتنا تباہ کن اثرات جو ہیں اس پہ مرتب کیے گئے ہیں۔ ٹول پلازے جو ہیں وہ NHA اور موٹر ویز پر ان میں 400 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے، لوگوں کو وہاں بھی لوٹا جا رہا ہے، لیکن کوئی سروسز جو اچھی فراہم نہیں کی جا رہی۔ موٹر ویز کی اب حالت دیکھیں، GT روڈ سے بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ تو اس وقت ملک جو ہے وہ معاشی بحران کا شکار ہے، اور عام آدمی مشکلات کا شکار ہے۔ عام آدمی کو روٹی مشکل سے مل رہی ہے، ادھر بجلی، تیل
اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ حکومت کوئی ایسے اقدامات نہیں کر رہی جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے، مگر حکومت کے درباری جو ہیں وہ نغارے بجا رہے ہیں جی کہ یہاں امریکہ ایران ہم مذاکرات کرا رہے ہیں جی، ہم مذاکرات کرا رہے ہیں، ہم بین الاقوامی سطح پر بڑی ہماری جو ہے تعریف ہو رہی ہے۔ اس تعریف کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، ابھی یہ بھی مجھے بتایا گیا ہے، کچھ فارن آفس کے لوگوں نے بتایا ہے، کچھ اوورسیز پاکستان کی جو منسٹری ہے اس کے لوگوں نے بتایا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں دبئی سے لوگ واپس آ رہے ہیں، دبئی میں ملازمتیں لوگوں کی ختم ہو رہی ہیں، وہ کیا کریں گے یہاں آ کے؟ وہ بیچارے یہاں پریشان ہوں گے۔ تو اس حوالے سے حکومت نے کیا سوچ رکھا ہے کہ ان کے لیے کیا کیا جائے گا، ان کو کہاں مطلب ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ یہ تو ایک بہت بڑی بحرانی کیفیت میں پاکستان جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کسی کو کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب ہم اس بحرانی کیفیت سے کیسے نکلیں گے، ہم کیسے آگے جائیں گے، کوئی پلان نہیں ہے۔ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے پاس کوئی معاشی مسائل کا حل نہیں ہے، ایک ہی ان کے پاس معاشی پالیسی ہے، بس جو آئی ایم ایف کہتا ہے وہی کچھ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت صورتحال جو ہے وہ خراب ہے۔ ناظرین، کل کے ویلاگ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پوری جو کانفرنس ہوئی اور یہاں جتنے بھی مذاکرات ہوتے رہے، اس میں صدر آصف علی زرداری کو بالکل نہیں پوچھا گیا، نہیں بلایا گیا، پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو نہیں بلایا گیا، کسی کو نہیں بلایا گیا۔ اس کی کیا وجوہات تھیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کون سا ہاتھ ہو گیا، اور اب پیپلز پارٹی والے نجی محفلوں میں بیٹھ کے اپنی ماتم کر رہے ہیں اس حکومت کا ساتھ دینے پر، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئندہ جو ترمیم آئے گی کوئی سی ترمیم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے۔ اس میں انشاءاللہ ایک دو روز میں ویلا کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ مایوس بیٹھے ہوئے ہیں۔ صدر پاکستان جو ہیں وہ ان مذاکرات کے دوران اسلام آباد ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور کسی نے ان کو پوچھا ہی نہیں ہے، نہ ان سے کوئی بات چیت کی ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے جو غلط فیصلے تھے آج اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ سجاد ان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔